جی یہ سگریٹ جو ہے وہ کینسر پیدا کرتی ہے. تو اگر اتنا ہی کینسر پیدا کرتا ہے تو اس کی امپورٹ پہ پابندی لگائیں, اس کی سیل پہ پابندی لگائیں, کسی کھوکھے پہ اس کو ملنا نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج آپ کو ہم ملک پاکستان کے معروف ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں اور موجودہ جو پبلک ہیلتھ کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اسموک کے متعلق بات ہوگی اور ڈاکٹر صاحب کا ہلکا سا تعارف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر, بہت شکریہ جی. جی ڈاکٹر صاحب, جو موجودہ اسموک کے اثرات ہیں اور انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ, اس کے متعلق کچھ آج رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے اسموگ, آپ دیکھیں جب بھی کوئی ملک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتا ہے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے, اس کی آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کے اندر بیماریوں کا پیٹرن بھی بدل جاتا ہے اور ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ پاکستان کے علاوہ چائنا کو دیکھ لیں, دوسرے ادھر جا کے دیکھیں تو وہاں اسموگ کافی عرصے پہلے ایک بڑا مسئلہ تھا. اور کبھی آپ کو چائنا کی تصاویر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بیجنگ اور جو بڑے شہر ہیں اس میں لوگ ماسک کے بغیر نظر نہیں آتے. اب وہی حال پاکستان کا بھی ہو گیا ہے اور لاہور کا شمار اور جو گرد و نواح کے جو شہر ہیں ان میں اسموگ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ بیسیکلی سردیوں میں جب جو سمجھے فوگ آتی ہے اور اس کے ساتھ ذرات مل جاتے ہیں, کچھ بخارات مل جاتے ہیں, کچھ کیمیائی مرکبات مل جاتے ہیں, کچھ جراثیم اور کچھ ایسے کیمیکل مل جاتے ہیں تو ایک بہت خطرناک قسم کی ایک لیئر بنتی ہے جس کو اسموگ کہا جاتا ہے. اور سردیوں میں یہ ہے کہ سردیوں میں کیونکہ فوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, ایک سفید سی تہ آپ کے سارے شہر کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان شہر کے اندر بہت ساری گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی جن کا کبھی معائنہ نہیں ہوتا, کبھی ان کا فٹنس چیک نہیں کی جاتی اور ان سے بے تحاشا دھواں نکلتا ہے. خاص طور پہ چنگسی رکشے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں, پھر بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, پھر ٹرکس ہیں, پھر جو ہیوی وہیکلز ہیں وہ شہر کے اندر ایک خاص ٹائم کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سے جو کیمیکل نکلتے ہیں, انجن کیونکہ صحیح نہیں ہوتے, جو دھواں نکلتا ہے وہ خطرناک ہے. اسی طرح سے شہر میں انڈسٹریل ایریا ہے اور انڈسٹریل ایریا سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا جاتا. باہر کے ملکوں میں تو ٹریٹمنٹ کے بغیر آپ یہ دھواں ہوا میں پھینک ہی نہیں سکتے, بہت ہیوی چلان ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ لیجسلیشن ابھی اس لیول کی نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو وہ دھواں ڈائریکٹلی ماحول میں چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آج کل فصلوں کا جلانے کا بھی عمل چل رہا ہوتا ہے کہ جب فصل کاٹی جاتی ہے تو جو سارا فیلڈ ہے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. اس کے بعد آپ شہروں میں جائیں تو احتجاج کے دوران جو ٹائر ہیں پرانے ان کو آگ لگا دیتے ہیں. اور بہت سارے فیکٹری ایسی ہیں جہاں ایندھن میں لکڑی کی بجائے جو پرانے ٹائر ہیں اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ماحول کو خراب کر رہی ہیں, اس کے اندر کیمیکل چھوڑ رہی ہیں, سلفر ہے, نائٹرن ہے اور مختلف قسم کی گیسز ہیں, اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہیں. اور جو ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ آلودہ ہو گئی ہے, اس میں کیمیائی مرکبات ہیں اور اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. سب سے پہلے تو سانس کی بیماریاں کہ جب چھوٹے بچے یا خاص طور پر بڑی عمر کے لوگ اس میں سانس لیتے ہیں تو نزلہ, زکام, دائمی کھانسی, ریشہ, یہ مسائل بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جائیں تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے کیمیکلز ہیں وہ سانس کی نالیوں میں جا کے رک جاتے ہیں جس کو ایلویولائی کہا جاتا ہے, اور کچھ عرصے بعد میں بھی 10 سال بعد 15 سال بعد وہاں کینسر تک ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی آف شکاگو امریکہ کی ایک ریسرچ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ لاہور میں جو شخص 1 سال زندگی گزارتا ہے تو اس کی عمر میں 7 سال کی کمی ہو جاتی ہے. اور جب سے یہ ریسرچ آئی ہے میرے خیال ہے بہت سارے لوگ تو لاہور چھوڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے جب اسموگ زیادہ ہو تو ان کو لاہور سے باہر جانا چاہیے. تو اگر 7 سال نہیں بھی کم ہوتے تب بھی بہت ساری پرابلم آنے کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے, اس کی زندگی کا جو اسپین ہے وہ متاثر ہوتا ہے. سو اس وجہ سے یہ تو آپ کی سانس کی نالیوں پہ اثر ہے, پھر آپ کی جلد پہ بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے. مختلف قسم کی الرجیز آ جاتی ہیں, آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے, الرجیز آ جاتی ہیں, آنکھ میں اریٹیشن بہت زیادہ رہتی ہے, سانس کے اندر جو ہے کھڑکھڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جلد میں بہت ساری الرجیز آ جاتی ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں جو اس اسموگ کی وجہ سے
دیکھنے میں آتے ہیں. تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا؟ دیکھیے احتیاط اب ہم مختلف لیول پہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ انسان اپنے لیے خود کیا کر سکتا ہے. دوسرا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے حکومت کیا کر سکتی ہے. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ لیجسلیشن یا کون سے ایسے قوانین بنائے جا سکتے ہیں جو آگے جا کے اس اسموگ کو روک سکیں. تو سب سے پہلے تو جو لوگ اس میں ہیں ان کو تو یہ چاہیے کہ اپنا ماسک کا استعمال کریں, اور جب بھی وہ صبح نکلتے ہیں یا غروب آفتاب کے بعد اگر باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال کیا جائے. اور ایک ماسک زیادہ سے زیادہ ایک دن استعمال کریں, اس کے بعد ڈسکارڈ کر دیں. یہ 4-5 روپے کا تو ایک ماسک ملتا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آج کل کے موسم میں جو بچے خاص طور پہ جو اسکول جاتے ہیں ان کو احتیاط کریں. جو پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو کھڑکیاں بند رکھیں. رات کو اگر آپ گھروں میں سو رہے ہیں تو کھڑکیاں اور روشن دان اور دروازوں کو بند رکھیں, کیونکہ ماحول کے باہر کی جو یہ کیمیکلز ہوتے ہیں, جو اسموگ ہوتی ہے, وہ کمروں میں نہ داخل ہو جائے اور آپ کی مسائل نہ پیدا کرے. پھر یہ ہے کہ آپ کو ذرا جو پانی ہے اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. سردیوں میں ویسے بھی ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اس موسم میں اگر آپ مشروبات استعمال کرتے ہیں, سادہ پانی استعمال کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو سادہ پانی کی بھاپ, جس کو کسی زمانے میں بھپارا کہا جاتا تھا, کہ آپ ٹنکچر ڈال دیتے ہیں یا سادہ پانی گرم کرتے ہیں, اس سے آپ بھاپ لیتے ہیں, تو اس سے جو کیمیکل اندر جا رہا ہے, جو آلودگی اندر جا رہی ہے, وہ اس میں صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ نے کرنی ہیں. مثال کے طور پہ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے. اسی طرح سے جو ٹریفک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چنچی اس موسم میں جو خراب ہے, جس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے, اس کو سڑک پہ نہیں آنا چاہیے. اسی طرح سے جو بڑے شہر ہیں ان میں 11 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ آپ کا سڑک پہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کے قریب جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا بھی سانس لینا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو فیز آؤٹ کرنا چاہیے. اس کے جو کتنی تعداد میں گاڑیاں انٹر ہوں گی اور کتنے وقفے سے انٹر ہوں گی, اس کو بھی مانیٹر کرنا ہے. اور پھر جو گاڑی شہر میں انٹر ہوتی ہے اس کی فٹنس کو چیک کرنا چاہیے. جو دھواں زیادہ چھوڑ رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو یہ شہروں کے اندر ٹائر کو جلانے والا سلسلہ ہے, یا آگ جلانے کے لیے یا ہیٹ حاصل کرنے کے لیے جو ٹائر استعمال کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ قانون ایسے بنانے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیوچر میں ایسا مسئلہ نہ ہو سکے. مثال کے طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں پرائمورڈیل پریونشن, کہ قانون ہی ایسا بنا دیا جائے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی یہ سگریٹ جو ہے وہ کینسر پیدا کرتی ہے. بھئی اگر اتنا ہی کینسر پیدا کرتا ہے تو اس کی امپورٹ پہ پابندی لگائیں, اس کی سیل پہ پابندی لگائیں. کسی کھوکھے پہ اس کو ملنا نہیں چاہیے. پہلے آپ اس کی امپورٹ کرتے ہیں, اس کا زر مبادلہ حکومت وصول کرتی ہے, پھر یہ جا کے دکانوں پہ بکتے ہیں, اور پھر ہم نیچے لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. اسی طرح سے ہمیں لیجسلیشن ایسی بنانی پڑے گی. فیکٹریوں کو آن کرنے سے پہلے اس کی انسپیکشن ہو, چمنیوں کی انسپیکشن ہو, گاڑیاں سڑک پہ آنے سے پہلے ان کی انسپیکشن ہو, شہر میں چلنے والے رکشے اور چنچی جو غیر خراب حالت میں ان کی انسپیکشن ہو. پھر اسی طرح سے جو بلڈنگز آج کل بن رہی ہیں بہت ساری, تو اس موسم میں جو ڈسٹ اس کے اندر آتی ہے تو اسموگ بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. حال ہی میں ہائی کورٹ نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ آپ جنوری تک کوئی بلڈنگ بنا نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو شہروں میں بہت ساری بلڈنگز آپ کو نظر آئے گی, اور وہ بھی اس اسموگ میں اضافہ کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ ہمیں تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا, قانون بھی سخت کرنا پڑے گا, ذاتی طور پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, اور انفرادی طور پہ بھی ہمیں ماسک کا استعمال ہے, پانی کا زیادہ استعمال ہے, کھڑکیاں اور روشن دان کو رات بند کرنا ہے, اسکول کے جانے والے بچوں کو احتیاط کروانی ہے, تاکہ یہ جو مسئلہ ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو سکے. جی بہت